2 دن ہو گئے تھے اور نور اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی تو ماہین آج خود اس سے ملنے چلی آئی۔ وجدان ولا آ کر اسے مایوسی ہوئی کہ وجدان اور نور فارم ہاؤس گئے تھے۔ وہ واپس جانے لگی تب ارسل کو سامنے دیکھ کر رک گئی۔ ماہین تم کب آئی؟ وہ خوشگواری سے بولا جب کہ ماہین بنا جواب دیے جانے لگی تو اس کی راہ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اپنوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم میرے اپنے نہیں۔ وہ مریم کے ساتھ اس کی بے تکلفی سوچ کر بولی تو ارسل نے کہا، کیا ہوا ماہین، اتنی ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ میں تو تمہارا اپنا ہوں نا۔ تم دھوکے باز ہو، مجھ سے فلرٹ بھی کرتے ہو اور باقی لڑکیوں سے بھی۔ اس کا مطلب تم جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں، ارسل کو خوشی ہوئی تھی اس کی یہ ریئیکشن دیکھ کر۔ نہیں تو میں کیوں جلوں گی؟ وہ نفرت سے کہتی جانے لگی تو ارسل نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ ٹھہرو یار، سب کلیئر کرو، آؤ یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولا تو ماہین نے کہا، مجھے نہیں بیٹھنا اور چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ غصے سے بولی تو ارسل نے خود ہی اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تو ماہین اسے گھورنے لگی۔ اتنی پیاری آنکھوں سے اتنا غصہ کیوں جھلک رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ بس کرو یار، بند کرو اپنا فلرٹ، ماہین چیخ کر بولی تو ارسل ہنسنے لگا۔ اف یار، ہوا کیا ہے، وجہ تو بتا دو۔ وجہ میں تمہیں بتاؤں؟ تم اور مریم دونوں محبت کرتے ہو تو پھر میرے ہی پیچھے کیوں پڑے ہو تم؟ وہ تلخی سے بولی تو ارسل کو اس کے لہجے میں ایک دکھ سا محسوس ہوا۔ اچھا، کیا تم اور میرے اور مریم کے ریلیشن سے اپسیٹ ہو؟ ارسل کو کچھ سمجھ آنے لگا تو ماہین کچھ نہ بولی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی گئی۔ او مائی گاڈ ماہین، تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ وہ ہرٹ ہو کر بولا تھا۔ تم مجھ سے پیار نہیں بس فلرٹ کرتے ہو نا؟ وہ اس کے کندھے پر مکہ مار کر بولی۔ نہیں یار، میں تو تم سے ہی پیار کرتا ہوں۔ جھوٹے، پھر مریم سے اتنا فری کیوں ہوتے ہو تم؟ اوکے، ایک منٹ رکو، تم اتنی جیلس ہو رہی ہو، مطلب تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوگی ہے نا؟ کیا سچ میں؟ وہ پرجوش ہو کر بولا تو ماہین نے ایک دم نظریں چرائی۔ وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی یا واقعی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بس کرو، تمہاری آنکھوں میں تو مجھے اپنے لیے محبت ہی محبت نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تم اپنی آنکھوں کا علاج کرا لو پھر، ماہین منہ پھلا کر بولی تو ارسل نے کہا، اب اقرار کر بھی لو نا اور میرے بے چین دل کو قرار دے دو۔ تم مریم سے پیار کرتے ہو نا؟ نہیں یار، وہ اب صرف میری بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ تو نہال سے پیار کرتی ہے، اب آگے یقین؟ کیا سچ میں؟ ہاں بالکل۔ ماہین کو لگا کہ اس کے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ارسل نے بے چینی سے بولتے ہو کہا، اب تو کہہ دو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے کچھ دن سوچوں گی پھر بتاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم مگر تمہیں اظہار محبت کرنا ہی ہوگا۔ اچھا، اگر نہیں کیا تو کیا کر لو گی؟ ماہین بھی ضدی لہجے میں بولی تو ارسل نے کہا، بس ٹھیک ہے پھر، اگر تم نہیں کرو گی تو میں مریم کے پاس جا رہا ہوں۔ اٹھ کر جانے لگا تو ماہین نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تمہارے چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں گی اگر ایسا سوچا بھی تو۔ اس کا کالر پکڑ کر غصے سے بولی تو ارسل کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ یہ میری سالی صاحبہ کو کون تنگ کر رہا ہے؟ ارسل کچھ کہنے لگا تبھی وجدان کی آواز آئی تو ماہین نے فوراً اس کے کالر کو چھوڑ دیا۔ وجدان اور نور مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تمہاری سالی جو میرا دل دکھاتی ہے نا، اس کا حساب کون دے گا؟ ارسل مسکرا کر بولا تو ماہین بھاگتی ہوئی نور سے لپٹ گئی۔ زینی ماہین کو پہچان گئی تھی، وہ نور کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ نور، میں نے تمہیں کتنا مس کیا اور تم میری کال بھی نہیں پک کر رہی تھی۔ سوری ماہین، اور میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، زینی نے لہجہ نور جیسا بنا کر کہا۔ پھر ماہین نے پوچھا، آپ کیسے ہیں وجدان بھائی؟ آئی ایم فائن الحمدللہ، تم ٹھیک؟ تم بتاؤ کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ پھر وجدان اور ارسل، میرے جو کام میں نے تم سے کہا تھا وہ ہو گیا؟ وجدان نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں، اور مریم نے بھی کام کر دیا ہے، ارسل نے بتایا۔ تبھی ارسل نے ماہین کو دیکھ کر کہا، چلو بیٹھ کر باتیں کریں، آؤ ہم آفس روم میں چل کر کچھ کام دیکھ لیں، بیوٹی کو ماہین سے باتیں کرنے دو۔ وہ اسے کندھے سے تھامتا ہوا بولا تو ارسل نے منہ بنا لیا اور وہاں سے چلا گیا تو جبکہ ماہین اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہاں نور، اب بتاؤ، فارم ہاؤس گئی تھی تم؟
ان کے جاتے ہی ماہین نے اس سے پوچھا تو نور نے کہا ہاں گئی تھی۔ پھر تو بڑا مزہ آیا ہوگا نا؟ ہاں نا۔ اچھا تمہیں معلوم ہے کہ ارسل اور میری بات کلیئر ہو گئی ہے؟ ماہین نے خوش ہو کر بتایا تو زینی نے کہا کون سی بات؟ ارے تم بھول گئی کیا؟ نہیں تو بھولی تو نہیں۔ تو پھر گیس کرو ہماری کیا بات ہوئی ہوگی؟ اس کی بات پر زینی نروس ہوگی کیونکہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ او مائی گاڈ نور تم اتنی امپورٹنٹ بات بھول گئی یار۔ ارسل نے بتا دیا کہ وہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ماہین خوشی سے بولی تو زینی نے گھبراہٹ پر قابو پائی اور کہا او اچھا ہاں یاد آیا مجھے۔ وہی تو میں کہوں کہ اتنی امپورٹنٹ بات تم کیسے بھول گئی؟ ماہین نے اسے کہا تو زینی مسکرا کر بولی نہیں بھولی تو نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں۔ زینی نے شکر ادا کیا کہ اسے شک نہیں ہوا اور ماہین کے جانے کے بعد وہ وجدان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ کافی خوبصورت تھا۔ وجدان کے مخصوص پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ زینی کے دل میں خوشی سے ہلچل مچ گئی۔ بالآخر وہ اپنے جیمے کے ساتھ تھی۔ اس کی نظر سامنے پڑے کانچ کے بنے نور کے مجسمے پر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ کسی احساس کے تحت وہ چل کر اس مجسمے کے پاس گئی اور اس سے غصے سے ٹھوکر ماری۔ وہ نازک سا مجسمہ گر کر ٹوٹ ہی جاتا مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اسے تھام لیا اور ٹوٹنے سے بچا لیا۔ زینی نے دیکھا کہ وجدان محبت سے نور کے مجسمے کو تھامے کھڑا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کر کے کھڑا کیا اور کہا بیوٹی دھیان سے ٹوٹ جاتا یہ۔ اوہ سوری وہ غلطی سے میری ٹھوکر لگی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ وجدان مسکرا کر بولا جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا تو زینی کو اپنا دل اس کے ڈمپل میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بے اختیار ہی اس نے اپنا ہاتھ دائیں جانب ابھرنے والے اس کے ڈمپل پر رکھا اور محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ وجدان تھوڑا حیران ہوا کیونکہ نور پہلی بار خود اسے محبت سے چھو رہی تھی۔ وجدان تمہارے ڈمپل میں میرا دل ڈوب جاتا ہے، وہ محبت سے بولی تو وجدان اس کے تم کہنے پر حیران ہوا کیونکہ نور ہمیشہ اسے آپ کہتی تھی۔ تو پھر ڈوب جاؤ نا تم اس میں۔ وجدان نے بھی محبت سے کہا اور زینی کو لگا کہ اگر یوں ہی وجدان ساری زندگی اس کے ہمراہ رہے تو اس کی زندگی جنت ہو جائے گی۔ لگتا ہے بیوٹی کہ تمہیں کافی محبت ہو گئی مجھ سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا جو اس نے وجدان کے گال پر رکھا تھا تو وہ بولی ہاں بہت محبت سے، اتنی کہ اس کی حد کوئی نہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ وجدان کچھ کہتا اس کی کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی اور بولا اوہ نو کیا ہوا؟ اوکے رائٹ میں ابھی آ رہا ہوں۔ کیا ہوا وجدان سب خیریت؟ ہاں بیوٹی ایک ضروری کام ہے میں چلتا ہوں تم آرام کرو۔ وہ اس کا گال تھپکتا نکل گیا جبکہ زینی اسے جاتا دیکھ کر دکھی ہوئی اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ واہ مریم واہ جسے تم چاہتی تھی اب وہ تمہیں مل جائے گا، تم خوش تو ہو نا؟ انایا کو اس کے رشتے کا جان کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہاں انایا میں بہت خوش ہوں، بس دعا کرو کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ ارے اب تو کرے گا نا، ایک بار نکاح ہو جائے پھر دیکھنا تم۔ انایا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تبھی مریم کا فون بجنے لگا تو اس نے دیکھا نہال کی کال تھی۔ مریم نے کال اٹھائی۔ ہیلو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہال نے فوراً مطلب کی بات آتے ہوئے کہا تو مریم حیران ہو کر بولی کیوں سب خیریت ہے نا؟ ہاں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے کہاں آنا ہے؟ میں تمہیں جگہ کے ٹیکسٹ کر رہا ہوں جلدی پہنچو۔ یہ کہہ کر نہال نے کال کٹ کر دی تو انایا نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا وہ؟ پتہ نہیں وہ تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ محبت کی باتیں کرنی ہوگی ہاں؟ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں جلدی آؤں گی۔ مریم اٹھتی ہو بولی اور نہال کی ٹیکسٹ کی ہوئی جگہ پر چلی گئی تھی۔ وجدان رات کے 3 بجے واپس لوٹا تو زینی انتظار کر کر کے سو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ 10 بجے کھلی۔ وجدان کو اپنے ساتھ سوتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھی جا رہی تھی اور کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر فریش ہوئی۔ پھر اس نے الماری کھولی۔ اسے وہ فائل بھی حاصل کرنی تھی جو بلیک کنگ نے اس کے ذمہ لگائی تھی۔ الماری میں سے کچھ خاص نہیں ملا لہٰذا اس نے الماری بند کی اور بعد میں ڈھونڈنے کا ارادہ کیا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی اور وجدان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ نور حیات کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بیسمنٹ نما کمرے میں پایا جہاں وہ فرش پر میٹرس پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہاں روشنی بہت کم تھی۔ اس کے ذہن میں کل کے سارے واقعات آنے لگے۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور وجدان اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کوئی چیز دے ماری۔
اور پھر اس نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکی بالکل اس کی شکل جیسی تھی۔ کیا دو لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دم نور کو سب یاد آنے پر خوف محسوس ہونے لگا۔ وجدان کہاں تھا اور وہ خود اس وقت کہاں تھی اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ وجدان اس وقت اسے ڈھونڈ رہا ہوگا اور بہت جلد اسے تلاش کر لے گا۔ ابھی وہ کہاں تھی یہ سوچ کر ہی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تبھی اسے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ ایک لمبے قد کا آدمی جو پینٹ کوٹ پہنے تھا اور سر پر ہیٹ پہنی ہوئی تھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ویلکم نور، ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ وہ آدمی مسکرا کر بولا تو نور حیران رہ گئی کیونکہ وہ اس کا نام تک جانتا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ریلیکس ڈیئر، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا۔ تم میرے پاس مہمان کی طرح ہو۔ کام؟ کیسا کام؟ میرا وہ کام جو تم نہیں صرف زینی کر سکتی ہے۔ نور حیران ہو کر بولی، کون زینی؟ نور ڈیئر، اپنے کمزور دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، بس چند دن کی بات ہے، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ نور کے خوف زدہ چہرے کو دیکھ کر بولا، وجدان آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ نور نے اسے دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، اسے تو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں ہو۔ جب وجدان کے پاس نور موجود ہوگی تو وہ کیوں ڈھونڈے گا تمہیں؟ وہ اس کی دھمکی پر پرسکون لہجے میں بولا تو نور نہ سمجھی اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھی نا؟ میں تم سمجھاتا ہوں۔ زینی میرے لیے کام کرتی ہے اور وہ اس وقت تمہارے روپ میں وجدان کے ساتھ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور نے سر کو ادھر ادھر ہلایا کیونکہ اسے ایک دم وہ جنگل والی لڑکی یاد آئی تھی جو ہو بہو اس جیسی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو۔ بلیک انگ نے اسے ایک ویڈیو دکھائی جس میں وجدان اور نور کی ہم شکل وہ لڑکی کھانا کھا رہے تھے۔ نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھنے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے کر سکتے ہو آپ؟ ایسا ہی ہے نور، اب تم کچھ دن آرام سے زندگی گزارو۔ زینی وجدان کو تمہاری کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ لاک کر کے چلا گیا اور نور دیوار سے ٹیک لگاتی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے یقین کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ آخر ایسی بھی کیا آفت آ پڑی ہے کہ نہال کو مجھ سے ملنا پڑ گیا؟ مریم حیرت سے سوچ رہی تھی۔ سب لوگ ہماری شادی پر ضد کریں، تمہارے سمیت۔ نہال ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا۔ مریم نے کہا، ہاں تو اب تمہیں بھی مان جانا چاہیے نا۔ میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں مریم۔ نہال کے یہ کہنے پر مریم حیران رہ گئی اور پھر بولی، کیا میں اس کایا پلٹ کی وجہ جان سکتی ہوں؟ کیونکہ مریم جانتی تھی کہ نہال کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تبھی وہ بولا، سیدھی سی بات ہے مریم، میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں اگر تم مجھے ڈیول کے خلاف ثبوت دو۔ نہال نے مریم کی جانب دیکھ کر کہا تو مریم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اچھا تو تم اس لیے راضی ہوئے تاکہ میں ڈیول کے خلاف تمہیں ثبوت دوں، تو ٹھیک ہے، اپنی محبت کے لیے میں یہ بھی کر لوں گی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولی تو نہال نے کہا، اوکے پھر مجھے کل شام تک سارے ثبوت چاہیے۔ نہیں ابھی نہیں، میں تمہیں وہ ثبوت تبھی دوں گی جب تم نکاح نامے پر سائن کر لو گے۔ تمہارا کیا بھروسہ بعد میں مکر جاؤ؟ مریم میں اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا کبھی۔ نہال نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو مریم بولی، مگر میں تو پہلے پیمنٹ لیتی ہوں، کام بعد میں کرتی ہوں، اس لیے پہلے تم نکاح کرو، پھر حق مہر میں مجھ سے وہ ثبوت لے لینا۔ مریم نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نہال نے کہا، حق مہر لڑکا دیتا ہے، لڑکی نہیں۔ یہ پہلی شادی ہوگی نہال جس میں لڑکے کے بجائے لڑکی حق مہر دے گی۔ وہ ہنس کر بولی تو نہال نے کہا، ٹھیک ہے جو چاہے کرو، مگر اس پیپر پر سائن کر دو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ نہال نے جیب سے ایک پیپر نکال کر مریم کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد تم مجھے وہ ثبوت دو گی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ سائن کہاں کرنے؟ نہال نے اسے پین دیتے ہوئے کہا، یہاں۔ پھر مریم نے وہاں پہ سائن کر دیے تو وہ اسے یاد دہانی کراتے ہوئے اٹھ کر کہنے لگا، ڈیل یاد رکھنا مریم۔ اوکے، مگر اب تم کہاں چل دیے؟ میں ابھی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ ابھی تو بیٹھو تو صحیح، ہم اب منگیتر بن چکے ہیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو لنچ نہیں کراؤ گے؟
مریم نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، ہونے والی بیوی ہوئی ہو مگر ابھی ہوئی نہیں۔ نہال اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو مریم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پھر منہ بنا کر بولی، کنجوس کہیں کے۔ اس کی بات پر نہال نے اسے گھور کر دیکھا اور باہر نکل گیا تو مریم بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وجدان اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنی اہم فائلز دیکھ رہا تھا جب نور ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے وہاں سے آئی اور اسے دیکھ کر وجدان مسکرایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا کام تھا۔ اور بیٹیو، یہ کیا تم نے کافی میں شوگر نہیں ڈالی؟ وہ حیران ہو کر بولا تو زینی بے ساختہ بول گئی، مجھے تو ایسے ہی کافی پسند ہے۔ اچھا، لیکن تو تم شروع سے تو تم شوگر ڈال کر ہی پیتی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولا تو زینی کو اپنی جلد بازی پر غصہ آیا اور ساتھ ہی وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا نا، کبھی کبھی بغیر شوگر کے بھی اچھی لگتی ہے۔ وجدان کو نور کا یہ رویہ عجیب لگا۔ کافی ختم کر کے وہ اٹھی اور کتابوں کے ریکس دیکھنے لگی۔ بالوں کی اونچی پونی تھی جس کی وجہ سے شفاف گردن پر اس کی صاف نظر آ رہی تھی۔ وجدان ایک پل کو اس کی گردن دیکھ کر حیرت زدہ ہوا اور اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر وہ گہری سوچ میں تھا۔ زینی ڈر کر پلٹی اور بولی، کیا ہوا وجدان؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا واپس فائل پڑھنے بیٹھ گیا تو وہ خاموشی سے اب مگ لیے واپس چلی گئی۔ مریم کے گھر آج مستقیم صاحب کی ساری فیملی موجود تھی اور نہال بھی آیا تھا۔ مریم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تیمور صاحب کو نہال سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ وہ نہال سے کافی امپریس ہوئے تھے۔ میں آپ سب سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہال نے سبھی کو مخاطب کیا تو تیمور صاحب بولے، ہاں بیٹا کہو نا۔ دراصل انکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ باقی سارے فنکشن چھوڑیں اور ڈائریکٹ نکاح کر کے رخصتی کریں۔ نہال نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی بات پر عنایہ نے مریم کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، یہ صاحب تو تم سے بھی زیادہ اتاولے ہیں۔ مسز کشف بولی، لیکن بیٹا ایسے کیسے؟ مگر تیمور صاحب فوراً بولے، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں بتاؤ کتنی جلدی کس بات کی ہے؟ انکل، بات یہ ہے کہ مجھے 4 دن بعد ایک ضروری کیس کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے۔ ہاں تو تمہارے آنے تک شادی کو ملتوی کر دیتے ہیں؟ تیمور صاحب نے کہا تو صبیحہ بیگم بولی، ارے نہیں بھائی صاحب، مجھے مریم کو اپنی بہو بنانے کی بہت جلدی ہے۔ جیسے نہال کہہ رہے آپ ویسے ہی کر لیں، 2 دن بعد نکاح رکھ لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ تیمور صاحب نے یہ کہا تو سبھی نہال کی جلد بازی پر حیران تھے اور صرف مریم نارمل تھی کیونکہ وہ اس کی وجہ جانتی تھی۔ نور کو جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی اندھیرے کمرے میں پایا۔ اس کا جسم درد سے چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی کہ کچھ دیکھا جا سکے۔ اپنی ہمت جمع کرتی وہ مشکل اٹھ بیٹھی اور اس کے ساتھ ہی کھانے کی ٹرے پڑی تھی۔ اسے شدید پیاس لگی تھی۔ اسے پانی کا گلاس اٹھایا اور پورا گلاس پی گئی۔ ایک دم خوف کا احساس مزید جاگا۔ اسے تو اب اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا مگر وہ کس مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے مگر بھوک بھی بہت تھی، اس لیے اس نے ٹرے آگے کی اور آنسو کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھایا۔ پتہ نہیں وجدان کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا وہ اس عورت کو پہچان لیں گے؟ اور کیا وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے؟ اور مجھے وجدان کی اتنی یاد کیوں ستا رہی ہے؟ کیا میں ان کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا تو دل نے فوراً انکار کیا۔ اس کے وجود میں وجدان کی محبت پوری طرح سے اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ جب وہ نور سے اتنی محبت کرتا تھا تو وہ کیسے اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی؟ اس مشکل وقت میں سوائے اسے وجدان کے کوئی یاد نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ نہال بھی۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو محبت وہ نہال سے کرتی تھی وہ تو محبت کی پہلی کڑی تھی، مگر جو محبت وہ وجدان سے کرنے لگی وہ عشق تھا۔ شاید وہ عشق اپنی انتہا کو پہنچنے والا تھا۔ ابھی تو اس نے وجدان کو یہ گڈ نیوز بھی بتانی تھی۔ اپنے بچے کا خیال آتے ہی بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تو اسے ایک نئے جذبے کا احساس ہوا۔ ماں بننے کا احساس ہی بہت پیارا ہوتا ہے اور وہ اس جذبے کو محسوس کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ ماں بن کر کیسا لگتا ہے، لیکن ابھی جو محبت میں تمہارے لیے محسوس کر رہی ہوں میرے بچے، شاید اتنی پیاری محبت کسی کے لیے محسوس نہیں کی۔ اور تم پریشان مت ہونا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی اور بہت جلد تمہارے پاپا ہمیں بچانے آئیں گے۔ آنسو پھر گال پر پھسلنے لگے تو اس نے سر دیوار سے لگا لیا اور اپنی نجات کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ دونوں ڈنر کر رہے تھے جب وجدان نے زینی سے کہا، ویسے بیوٹی، تم نے کہا تھا کہ فارم ہاؤس سے
سے واپسی پر تم مجھے کچھ بتاؤ گی؟ تو ابھی تک بتایا نہیں تم نے؟ وجدان کے سوال پر زینی ایک دم گھبرائی تھی کہ آخر نور نے وجدان سے کیا کہنا ہوگا۔ تبھی وہ سنبھل کر مسکرائی اور کہا، میں نے یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بے انتہا محبت۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا تو زینی نے کہا، ہاں بالکل سچ بیوٹی، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ زینی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، آپ جانتے ہیں وجدان کی یہ بات سننے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا؟ ہاں کتنا انتظار، میں تو روز اس بات کا اظہار کرتا ہوں۔ ہاں، اور ہر روز یہ انداز اور یہ اظہار مجھ میں جینے کی روح پھونکتا ہے۔ جس محبت کے لیے زینی کافی عرصے سے تڑپ رہی تھی، بالکل وہ محبت اب اس کے پاس تھی، لیکن زینی بھول گئی تھی کہ خود میں زہر بھر لینے سے انسان زہر نہیں بن جاتا، اور شکلیں بدلنے سے روح نہیں بدل جاتی۔ سچ تو آخر سامنے آ کر رہتا ہے۔ وجدان، ایک نیوز ہے تمہارے لیے، ارسل نے وجدان سے کہا تو وہ بولا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مریم شادی کری ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے یہ سب۔ تو تم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا اس پر؟ ارسل، وہ اس کی پرسنل لائف ہے۔ حالانکہ مجھے نہال سے بہت نفرت ہے، لیکن مریم کی بیوقوفی پر میں اسے منع نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جب خود کو دیکھتا ہوں کہ نور کے بغیر میں نہیں رہ سکتا تو میں اسے کیسے منع کروں؟ چلو صحیح۔ ویسے کب ہے شادی اس کی؟ ارسل نے اسے بتایا کہ کل اس کی شادی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وجدان نے یہ کہا۔ تبھی زینی اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اس نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے نیند آ رہی ہے تو آپ لوگ باتیں کریں، میں جا رہی ہوں، زینی نے یہ مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ تو وجدان نے ارسل سے کہا، تم ایسا کرو کل ولید کے ساتھ میٹنگ رکھ لو۔ اوکے باس، رکھ لیتا ہوں۔ ریڈ کلر کا بھرا ہوا لہنگا اس پر خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ اور جیولری میں مریم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مریم، آج تو تم قیامت لگ رہی ہو یار، عنایہ نے کھلے دل سے تعریف کی۔ شکریہ، مگر دعا کرو کہ نہال پر بھی اس قیامت کا اثر ہو جائے۔ اس کی بات پر عنایہ ہنس پڑی، یار تم دلہن ہو، اس طرح زیادہ منہ تو مت چلاؤ۔ ویسے تم نے اپنے باس کو یا ان کی وائف کو انوائٹ نہیں کیا؟ یار کیا بتاؤں، میرے باس اور نہال کی آپس میں نہیں بنتی نا، انہوں نے نہال کو جاب سے نکال دیا اس لیے۔ مریم نے گول مول بات بتائی۔ تبھی نہال اور اس کی فیملی آ گئی۔ نہال بھی اس وقت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کا فریضہ انجام پایا اور مریم ہمیشہ کے لیے نہال کے نام لکھ دی گئی۔ نہال کے گھر آ کر مریم مشرقی دلہنوں کی طرح بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور نہال اندر داخل ہوا۔ یہ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پوز کو دیکھ کر بولا تو مریم نے کہا، ہر دلہن سوری مگر میری جیسی خوبصورت دلہن شادی کے دن یوں ہی اپنے دولہے، میرا مطلب ہے کہ تمہارے جیسے کھڑوس دولہے کا انتظار کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا تو مریم نے پھر اسی پوزیشن کو سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر پر وہ باہر نکلا تو مریم ویسے ہی بیٹھی تھی۔ یار یہ کیا پورے بیڈ پر تم نے لہنگا پھیلایا ہو، ہٹاؤ اسے۔ کیوں ہٹاؤں؟ پہلے میری اچھی سے تعریف تو کرو۔ کیا تعریف کروں؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ شادی میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے بلا وجہ کی امیدیں مت لگاؤ۔ اس کے لہنگا سائڈ پر کرتا ہوا بولا تو مریم نے کہا، ہاں بالکل، تم میری جیسی خوبصورت بیوی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ اچھا بس ڈرامے بند کرو اور ثبوت دو مجھے۔ ثبوت؟ کون سے ثبوت؟ دیکھو مریم، مجھے مزید تنگ مت کرو اور وہ ثبوت دو جو ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ واہ، دیکھ لو لوگوں، کتنا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، کیسا شوہر ملا مجھے جو بجائے اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے اپنی ہی باتیں کیا جا رہا ہے۔ مریم ہاتھ پر رکھ کر دعائی دیتے ہوئے بولی تو نہال نے اس کی کلائی تھام کر غصے سے کہا، مریم تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ ضبط تو تم میرا آزما رہے ہو۔ مریم بھی کلائی چھوڑ کر جواب دے کر بولی، شٹ اپ مریم، اور وہ ثبوت دو مجھے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں نہال۔ جھوٹ مت بولو مریم، ہماری ڈیل ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ نہال نے دراز سے وہ کاغذ نکال کر اسے دکھایا تو مریم نے اس کے ہاتھ سے وہ پیپر جھپٹا اور پھاڑ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو نہال کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ لو، ڈیل ختم، خلاص۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ہاں نہال، تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں نہال
میں ڈیول سے دھوکہ کروں گی؟ تم سے محبت اپنی جگہ، لیکن میں کبھی اپنے باس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم نے مجھے چیٹ کیا؟ نہیں، میں نے تم سے بس محبت کی تھی۔ بکواس بند کرو مریم، تم دھوکے باز ہو۔ اگر تم اتنی ہی ڈیول کی وفادار ہو تو اسی سے شادی کرتی، میرے پاس یہاں کا کیا کر رہی ہو؟ نہال، میں بھی تمہارے طرح اپنے کام سے بہت وفادار ہوں۔ مریم، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ اسے دور کر پھینکتا ہوا بولا تو مریم اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر گری۔ پھر اس نے غصے سے نہال کو دیکھا جو اب پانی پی کر گہرے سانس لے رہا تھا۔ نہال پانی پی کر بیڈ پر لیٹ گیا تو مریم کو یہاں بیٹھنا فضول لگا۔ وہ الماری سے ٹراؤزر اور شرٹ نکالتی چینج کرنے چلی گئی، اور جب وہ واپس آئی تو لائٹ بند تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے سوئے۔ اٹھو یہاں سے، صوفے پر جا کر سو۔ نہال نے اسے گھور کر کہا تو وہ بولی، میں کیوں صوفے پر سوؤں؟ اتنا شوق ہے تو جا کر خود سو جاؤ۔ مریم، تم پہلے ہی میرا بہت دماغ خراب کر چکی ہے، مزید مت کرو پلیز۔ نہال، میں نہیں سوؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنی سائڈ پر لیٹ کر بولی تو نہال نے گھور کر اسے دیکھا اور کروٹ لے کر سو گیا، جبکہ مریم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ زینی، تم صرف اپنی محبت میں لگی ہو، فائل ڈھونڈی کہ نہیں؟ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب وجدان سو رہا تھا اور زینی بیلکونی میں کھڑی بلیک کنگ کی کال سن رہی تھی۔ میں نے کوشش کی ہے مگر مجھے نہیں ملی، کل میں پھر کوشش کروں گی، زینی نے آہستہ آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے زینی، جلدی کرو، مجھے وہ فائل ہر حال میں جلدی چاہیے۔ اوکے، زینی نے کہہ کر کال کٹ کر دی اور واپس آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وجدان بے خبر سو رہا تھا اور اب زینی کو ہر حال میں وہ فائل جلدی ڈھونڈنی تھی۔ نور کو اپنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کے جسم میں بہت درد تھا۔ وہ یہاں اندھیرے کمرے میں نہ جانے کتنے دنوں سے قید تھی۔ پھر وہ اٹھی اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اس نے کمرے کی دیواروں کو ٹٹولا تو کچھ خاص نہیں تھا۔ اس نے واش روم میں چیک کیا مگر وہاں بھی کوئی ونڈو نہیں تھی، یعنی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے واپس بیٹھنے لگی جب سامنے دیوار پر لگی ایک سینری اسے نظر آئی۔ اس نے اس تصویر کو ہاتھ لگایا اور اتارا تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا جنگلہ تھا۔ نور نے سوچا کہ اس جنگلے کو توڑ کر وہ شاید باہر نکل سکتی ہے۔ اس نے ارد گرد کوئی توڑنے والی چیز دیکھی تو کچھ نظر آیا۔ پھر اس نے واش روم میں آ کر دیکھا تو وہاں ایک لوہے کی راڈ پڑی تھی۔ اس نے وہ راڈ اٹھائی اور جنگلے پر زور زور سے مارنے لگی۔ وہ اتنی جگہ تھی کہ ایک انسان آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی پوری ہمت سے لوہے کی راڈ اس پر مار رہی تھی، کیونکہ انسان کو اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ اس میں ناکام ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور نور بھی وہی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اسے کچھ قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن اسے راڈ مارنا چھوڑا نہ۔ تبھی ایک بلونڈ بالوں والی لڑکی غصے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے نور کے ہاتھ سے وہ راڈ چھینی کیونکہ اس جنگلے کے پیچھے ایک ڈیجیٹل لاکر تھا۔ وہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور کو اس لاکر کا پتہ چلے۔ اس نے راڈ کو چھین کر نور کو ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ منہ کے بل نیچے گری۔ آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تھپڑ کھانے پر نور کی آنکھیں پانی سے بھر آئی۔ جاہل لڑکی، تمہیں کچھ پتہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھاگنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر غصے سے بولی تو نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیرنڈا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ چیخ کر بولی، بشیر، بات سنو۔ اس کی آواز پر ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ جی میم۔ بشیر، ایک کرسی اور رسی لاؤ اور اس لڑکی کو باندھ دو۔ نہیں پلیز، مجھے مت باندھو، اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی، نور نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، شٹ اپ۔ غصے سے یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ بشیر چیئر اور کرسی لے کر آیا اور اسے زبردستی کرسی پر بٹھا کر اسے باندھ دیا اور پھر باہر سے لاک کرتا نکل گیا۔ نور کو تو اور رونا آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ مشکل کب ختم ہوگی۔ نور سے ان لوگوں کی کیا دشمنی تھی، اب تو وہ بندھی ہوئی تھی، کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتی تھی۔